اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے ایف بی آر کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں. پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسیسمنٹ سسٹم. جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا. اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی. ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق اسٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا. یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسیسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا. بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی. تمام پیغام رسانی ایف بی آر کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی. ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا. اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی. خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک کور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا یعنی کہ اسے اسائن کرے گا. آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا. اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے ایف بی آر کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی. جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے. سسٹم کیس خود منتخب کرے گا. ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا. کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا. ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی. ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا. اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی. یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی. دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب. یہ سب لوگ بات کرتے ہیں اے آئی لیڈ ڈسکشن اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے آئی embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion. جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور ایف بی آر کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی. اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا. جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا. جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا. The third thing is the third party data and taxpayer outreach. اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور ایف بی آر کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی. یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا. جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے. اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسے صرف یہ دیکھنا ہے
کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشیل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس کے اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔